کی عادت مندی ہے کہ حضرت اکثر علمی مسائل میں فون کر کے ڈسکشن کرتے ہیں حضرت کا. بہرحال ذرا جی لگا کر درود و سلام پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیے گا میرا بہت قیمتی وقت ہے، اس لیے کہ میرے بعد ایک تقریر ہونا ہے. ابھی ایک نعت پاک بھی غالباً رہ گئی ہے، ایک نعت پاک بھی ہونا ہے، ایک تقریر بھی ہونا ہے. میرا وقت بھی بڑا قیمتی ہے. آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، سنجیدگی کا ماحول بنانے. آپ اگر ادھر ادھر گھومیں گے تو وقت میرا ہی جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کے پاس تو ویسے بھی عمریں کم ہیں. سرکار فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہے. 80 سے کراس 60 70 سے کراس کرنے والے بہت کم ہوں گے. تو اس لیے تھوڑا سا ماحول بنائے، ذرا جی لگا کر کھجور کا درخت لگوا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث بھولیے گا مت. میں کہاں تک پہنچا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے میرے نور کو حیا آئی، شرم آئی، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں 5 سجدے کیے. رب قدیر نے فرمایا جا محمد عربی کے نور، تو نے 5 سجدے کیے ہیں، تیری امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہو جائے گی. سبحان اللہ. اب آگے دیکھیے کہ بہت مزے کی اور بہت اچھی اور بہت پیارا جملہ ہے. واللہ تعالی نظر الی ذلک النور فارق حیا من اللہ تبارک و تعالی. سرکار دو عالم فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے نور کو دیکھا، اور جب رب نے دیکھا تو اس کی نظر جلال اور نظر حیبت اور نظر کمال کی بنیاد پر میرے نور کو پسینہ آ گیا. اور جب سرکار دو عالم کے نور کو پسینہ آیا، سرکار فرماتے ہیں فمن عرقی رأسی خلق الملائکہ. میرے نور کے سر کو جب پسینہ آیا تو سر کے پسینے سے اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو پیدا کر دیا. اللہ ایسے نہیں یار، ایسے نہیں. بہت پیاری حدیث ہے، محبت سے بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والے بڑے دلدار ہوتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی جوانی رہتے ہیں. اس لیے کہ سرکار کا معجزہ یہ تھا کہ میرے نبی زندگی میں اگر ایک بار کسی جانور پر بیٹھ جاتے وہ جانور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا. اور ہمارے دل میں تو سرکار کا پیار ہے. ہمارا سنی اگر بوڑھا ہو بھی جائے تو چہرہ کہے گا بوڑھا ہے، لیکن جذبہ کہے گا حضرت عمرو بن جمو کی روح اور ان کے جذبے کی روح آج بھی الحمدللہ میرے اندر باقی ہے. محبت سے بول جائیے سبحان اللہ. سر سے تصدیق نہیں، زبان سے کیجیے. سر سے کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، ذکر زبان سے ہوتا ہے یا پھر دل سے. اور اب قادری ہے آپ کے یہاں ذکر بالجہر ہے. نقشبندی ہوتے تو ذکر بالقلب کی میں آپ کو اجازت دوں. توجہ ہے نا آپ کی. سرکار فرماتے ہیں فارقہ حیا من اللہ تبارک و تعالی، تو میرے نور کو اللہ کی حیا کی بنیاد پر پسینہ آیا. فمن عرق راسی خلق اللہ تبارک و تعالی الملائکہ. اللہ نے میرے سر کے نور سے فرشتوں کی جماعت کو پیدا کر دیا. اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں ومن عرقی وجہی خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء. سرکار فرماتے ہیں میرے نور کے چہرے پر جو پسینہ آیا تھا، رب قدیر نے اسی پسینے سے یہ عرش کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، حجاب کو پیدا کیا، آسمان کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. آگے میرے نبی فرماتے ہیں ومن عرقی صدرہ خلق الانبیاء والرسل والعلماء والشہداء والصالحین. اسی نور کے سینے پر جب پسینہ آیا تو رب قدیر نے اسی سینے کے پسینے سے کس چیز کو پیدا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں نبیوں کی جماعت کو پیدا کیا، رسولان اعظام کی جماعت کو پیدا کیا، علماء کی جماعت کو پیدا کیا، شہداء کی جماعت کو پیدا کیا، صلحاء کی جماعت کو پیدا کیا. صدیقین بھی اسی نور سے بنے ہیں. اب آپ سنیے گا بریلی کی سرزمین پر آرام کرنے والا، ابھی آپ نے پیشاوری بزرگ کے حوالے سے ہمارے بھائی آصف صاحب سے ایک واقعہ سنا. انہوں نے کہا وہ صدیقین میں ہے. اب آپ اپنی قسمت پر ناز کرو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سینے پر جو پسینہ آیا تھا، اسی پسینے سے ہمارے امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان کو پیدا کیا ہے، علامہ نقی علی خان کو پیدا کیا ہے، علامہ رضا علی خان کو پیدا کیا ہے. اور فائنل جملہ یہ ہے ہمارے مرشد گرامی تاج شریعت کو پیدا کیا. کیا کہنا. وہ نور کتنا پیارا نور تھا، اسی نور کا حصہ تاج شریعت کو ملا. تڑپ کر بولو کیسا نور ملا. عرب کی سرزمین پر بغداد سے رہنے والے ایک حضرت سید شاہ صباح الدین قادری رفاعی سید صاحب تھے.
غوث آدم کی اولاد میں سید احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بھی تھے اور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کے خاندانی رشتے تھے. توجہ فرمانا, آج سے تقریباً 3 سال پہلے آئے, سرکار تاج شریعت سے ملنے گئے. حضرت سے میں نے کہا حضرت سید صاحب تشریف لے آئے ہیں. کمزوری کے باوجود حضرت اپنے دیوان سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد سرکار تاج شریعت نے سید صاحب کا ہاتھ چوما. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار تاج شریعت کا وہ ہاتھ چوم رہے ہیں. سرکار تاج شریعت ان کا ہاتھ چومتے ہیں. وہ سرکار تاج شریعت کا ہاتھ چومتے ہیں. خالی ہاتھ ہی نہیں, آپ کے گالوں کو بھی بوسا دے رہے ہیں سرکار تاج شریعت کے, اور آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں, آپ کی داڑھی کو چومتے ہیں. لمبے کافی تھے, میں بھی ان کے سامنے پسقط لگ رہا تھا. سرکار تاج شریعت کو اپنے سے چپٹایا اور چپٹانے کے بعد کہا واللہ نحنو نذهب معا الى الجنہ. اے تاج شریعت, انشاءاللہ الرحمن کل قیامت کے دن ہم سب مل کر ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ ان کے الفاظ ہے. کہا تھا واللہ انتم لا تعرفون لا تعلمون تاج الشریعہ, تم تاج شریعت کو پہچانتے, ہم سے کہہ رہے ہیں تم نہیں پہچانتے. لو انتم ترون تاج الشریعہ ترون النور کلا, نور کی بات آ گئی تو میں نے اس بات کو آپ کے گوش گزار کر دیا. وہ ہم سے کہہ رہے تھے لوگوں تم نہیں پہچانتے تاج شریعت کیا ہے. کہا جب تاج شریعت کو دیکھا جاتا ہے تو سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور نظر آتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو سرکار تاج شریعت سرکار فرما رہے ہیں فمن عرق صدری خلق الانبیاء والرسل والعلماء والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے سینے پر جو پسینہ آیا تھا اس پسینے سے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا ہے, رسولان اعظام کو پیدا کیا ہے, علماء کی جماعت کو پیدا کیا ہے, شہداء کی جماعت کو پیدا کیا ہے, صالحین کی جماعت کو پیدا کیا ہے. اور اگلا جملہ سنیے گا ومن عرق حاجبیہ خلق امتا من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سرکار فرماتے ہیں اسی نور کے بھوں پر جو پسینہ آیا تھا ان بھووں کی صدقے میں اور اس پسینے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور ایمان والیاں, مسلمان اور مسلم مرد و عورت کی جماعت کو پیدا فرمایا. آج دنیا میں آپ یہودیوں کو دیکھتے ہیں, ان مجوسیوں کو دیکھتے ہیں, آگ پرستوں کو دیکھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ومن عرق اذنیہ خلق الارواح الیہودی والنصارى والمجوسی وما اشبہ ذالک. فرمایا دنیا میں جتنے یہودی ہیں, جتنے نصرانی ہیں, جتنے آگ پرست ہیں یا جو ان کی طرح کفار ہیں, سرکار فرماتے ہیں میرے نور کے کان پر جو پسینہ آیا تھا اس پسینے سے اللہ نے یہودیوں کی روحوں کو پیدا کیا ہے, مشرکین کی روحوں کو پیدا کیا ہے, آگ پرستوں کی روحوں کو پیدا کیا. آگے فرماتے ہیں ومن عرق رجلیہ خلق السماء من العرش من المشرق وما فیہا. سرکار نے فرمایا اب پیر پر جب پسینہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پیر سے زمین کو بنا دیا ہے, مشرق سے زمین کو بنایا, زمین کی ساری چیزوں کو بنایا. اب اگلے ٹکڑے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. فامر اللہ تبارک و تعالی نور محمد انصر الی امامک. سرکار فرماتے ہیں رب قدیر نے میرے نور سے کہا اے محمد عربی کے نور ذرا سامنے نظر تو مار. فنظر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرعا من امامہ نورا وعن ورائہ نورا وعن یسارہ نورا وعن یمینہ نورا. سرکار فرماتے ہیں محمد عربی یعنی میرے نور نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنے پیچھے بھی نور نظر آ رہا تھا, اپنے آگے بھی نور نظر آ رہا تھا, اپنے دائیں بھی نور نظر آ رہا تھا, اپنے بائیں بھی نور نظر آ رہا تھا. اب اگلے جملے پر توجہ فرمائیے گا فہو ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار نے فرمایا جو سامنے نور تھا وہ میرے صدیق کا نور تھا, پیچھے میرے عمر کا نور تھا, دائیں میرے عثمان کا نور تھا, بائیں میرے علی کا نور. اب بتاؤ سرکار کے علاوہ کسی کا کچھ ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اگلا ٹکڑا اور سنیے گا. اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے کیا کیا, رب قدیر نے پھر دیکھا اس نور کو. ثم نظر الی ذلک النور فخلق نور الانبیاء من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کا ایک ٹکڑا یہ ہے فَسَبَّحَ 70,000 سنۃ. پہلے میں نے بتایا تھا
توجہ کیجئے، سرکار کی حدیث سے بہتر کوئی آنے والا بے نہیں، شک، سب سے پیاری چیز سرکار کی حدیث۔ سبحان اللہ، حدیث مصطفیٰ سنیے اس طریقے سے، میرے سرکار فرماتے ہیں، سرکار کے صحابہ کا عالم یہ تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں سرکار کے صحابہ سرکار کی باتوں کو ایسے سنتے تھے کہ وہ ہلتے بھی نہیں تھے، ایک جگہ ساکن ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرندے ان کے سروں کو زمین سمجھ کر بیٹھ جائیں، اللہ اتنے پیار سے سنا کرتے تھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ پیر سمیٹ لیجئے تو ادب سے ادب ہو جائے گا، ہاں ادب سے بیٹھیے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرا نور 70,000 سال تک اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے مصطفیٰ کریم کے نور سے سارے نبیوں کا نور پیدا کیا، اس کے بعد پھر اس نور کو دیکھا، اور جب نور کو دیکھا فخلق ارواحہم، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ اب سنیے گا امام اہل سنت کی تشریح، ابھی تو میں مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ فرماتے ہیں فقالوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو پیدا فرمایا تو ہر روح سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم کی روح کلمہ پڑھ رہی تھی، حضرت شیس کی روح کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اسی لیے میرا امام فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بنائے اور ان کے جتنے امتی بنائے، جس طریقے سے ہم سرکار کی امتی ہیں، اسی طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اور ان کی ساری امتیں بھی مصطفیٰ کی امتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، سرکار کا میلاد خدا نے منایا کہ نہیں؟ بولو کیا بات، ارے منایا کہ نہیں منایا؟ ابھی آپ نے آیت کریمہ پڑھ لی اور سن بھی لی اور اس کی تلاوت بھی سنی، اس کا مطلب بھی سنا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اب دیکھیے ذرا حضرت آدم علیہ السلام کو، ابھی میرے مرشد گرامی کے پیارے صاحبزادے جانشی علامہ اسد رضا خان صاحب نے ایک اشارہ کر کے چھوڑ دیا، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا تھوڑا تفصیل میں لے کر کے جاؤں۔ انہوں نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو یہی تعلیم دی گئی کہ مصطفیٰ کا میلاد منا، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کو تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں لما اخترف آدم والخطیۃ فقال اللہم انی اسألک بحق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقال اللہ تبارک و تعالی کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، 280 سال تک روتے رہے مگر توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ رب کی بارگاہ میں ایک دن یاد آیا، کہنے لگے اے اللہ میں تجھے محمد عربی کا وسیلہ دیتا ہوں۔ رب نے فرمایا کیف عرفتا، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ غیب سے آپ نے جواب دیا اے پاک پروردگار جب تو نے مجھ میں روح پھونکی، رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے پاک پروردگار جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی اور میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عرش معلیٰ کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اب اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے دیکھو، جس کو تذکرۃ المذکرین کے اندر تحریر فرمایا۔ ملا معین فائز فرماتے ہیں ان آدم لما نظر الى ساق العرش رأى علیہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ من اذنب ذنبا فلا توبۃ ولا مغفرۃ له الا بالصلاۃ علی محمد عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں جب حضرت آدم نے عرش معلیٰ کے ستون پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، محمد الرسول اللہ لکھا ہے اور آگے لکھا ہوا تھا، کہا تھا اگر کوئی بندہ گناہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اگر کوئی بندہ گناہ کر لے اس کو بخشش کا پروانہ نہیں مل سکتا مگر کب؟ الا بالصلاۃ علی محمد عبدہ ورسولہ۔ اگر بخشش کا پروانہ چاہیے، اگر توبہ کی قبولیت چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا۔ اب حضرت آدم سے رہا نہیں گیا، حضرت آدم نے کہا اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا میرے محمد کا نام محمد ہے، میرے اس نبی کا نام محمد، آسمانوں میں محمد، زمین میں محمد، آسمانوں میں احمد اور پچھلی کتابوں میں احمد۔ کہا اس کا نام محمد ہے، محمد کی جو میم ہے نا میم، اعلیٰ حضرت کی نظر بہت دور تک گئی تھی، بلا وجہ نہیں کہا تھا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، بلا وجہ نہیں کہا تھا سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم نے کہا مولا محمد کون؟ رب نے کہا محمد اس کے نام میں جو پہلی میم ہے وہ میرے ملک سے لی گئی ہے، اور ملک کا معنی بادشاہت، ملک کا معنی بادشاہت۔ نتیجہ کیا ہے؟ نہ
नाम मोहम्मद की मीम अल्लाह ने अपने मुल्क से ली, और मुल्क का माना क्या होता है? मुल्क का माना बादशाहत होता है। जहन ये दिया गया, ऐ दुनिया के लोगों, अगर इस्माइल देहलवी अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक होने का इनकार करता रहे, तो ऐसे मौलवियों को भी ठोकरे मारना है, ऐसी किताबों को भी घरों से निकालना है, और बस बोलना है तो यही बोलना है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा। वाह वाह वाह। और का मोहम्मद की जो हा है, अल्लाह फरमाता है ये मेरे हिल्म से ली गई, और हिल्म का माना बर्दाश्त करना। अल्लाह ताला रात भर हमें खिलाता है, दिन भर हमें टहलाता है, रात को सोने से पहले खाना दे के सुलाता है। कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, अल्लाह ने वादा ले लिया है। बोलो कोई भूखा सोता है? अपनी मर्जी से सो जाए तो वो, अल्लाह तो इंतजाम फरमा ही देता है। अल्लाह देखो इंतजाम फरमाता है। बेशुमार गुनाह करते हैं हम, कितने गुनाह करते हैं दिन भर में कुछ पता नहीं। सरकार ने फरमाया अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद वो नहीं होता जो मंडी में रात को जाए तो ये लगाए कि मैंने आज कितना माल सप्लाई किया। सरकार फरमाती है अक्लमंद वो होता है जब रात को सोने के लिए जाए तो इस बात का मुहासबा करे आज मुझसे कितने गुनाह हुए हैं। अगर आज 10 गुनाह हुए हैं, कल सोने से पहले ये अहद लेकर के जाए कि सुबह उठूंगा तो इंशाअल्लाह गुनाहों की तादाद में कमी करता नजर आऊंगा, नेकियों में इजाफा करता नजर आऊंगा। आओ तवज्जो फरमाओ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब कहता है मेरे हिल्म से इमाम मोहम्मद का हाल लिया गया है। हिल्म का माना बुर्दवारी होता है। रब कितना बर्दाश्त करता है, रब कितना हिल्म फरमाता है। वही हिल्म तो मुस्तफा करीम को मिला है। ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए जा रहे हैं, सरकार से कहा जा रहा है आप कहो तो इनको तहस नहस कर दें, मगर मुस्तफा कहते हैं अगर ये नहीं मानते हैं तो ना माने, इनकी नस्लें मेरी आशिक हो जाएंगी, इनकी नस्लें मुझसे प्यार करेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से तीसरा जवाब मिला, फरमाया देख पहली मीम तो ली गई मुल्क से, हाल लिया गया मेरे हिल्म से, और दूसरी जो मीम है अल्लाह फरमाता है ये मेरे मजदो करम से ली गई है। मजद का माना बुजुर्गी होता है, मजद का माना बुजुर्गी होता है। सरकार से बड़ा खुदा के बाद न कोई हुआ है और न कभी हो सकता है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। और देखें मोहम्मद की आखिरी वाली दाल ले गई, माशाअल्लाह। रब ने फरमाया ये दाल जो है मेरे दीन इस्लाम की अलामत है। इस बात की तरफ इशारा है कि मोहम्मद जिस दीन को लेकर आएगा उसका नाम दीन इस्लाम। कुरान ने भी कह दिया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और अल्लामा नकी अली खां आला हजरत के वालिद बुजुर्गवार अपनी किताब अल कलामुल लौज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा में लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने सरकार के नूर से लौहे महफूज को पैदा किया तो उसके स्टार्टिंग, उसके आगाज में क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा व दीनुहु अल इस्लाम मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु मन आमन बिल्लाहि व रसूलिहि व सद्दक़ बिबादिहि अदखलहु अल्लाहु तबारक व तआला। अल्लामा नकी अली खां फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से जब लौहे महफूज को पैदा किया गया तो उसके शुरू में लिख दिया गया था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह का जो दीन होगा वो दीन इस्लाम होगा। हालांकि दीन तो हजरत आदम का भी है, दीन तो हजरत शीस का भी है, दीन तो हजरत मूसा का भी है, दीन तो हजरत नूह का भी है, दीन तो हजरत ईसा का भी है, मगर लौहे महफूज पर किसी दीन का नाम नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो मुस्तफा के दीन का नाम लिखा है, अगर लिखा है तो लौहे महफूज पर सरकार के दीन का नाम लिखा हुआ है। ये वो मोहम्मदी अरबी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आओ आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह ने फरमाया कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कश्ती बनाऊंगा मौला, खुशकी में कश्ती बना रहे थे। रब ने कहा 1,24,000 कमोबेश अंबिया के नाम इसके कश्ती के तख्तों पर लिखो। आप लिखना शुरू कर देते हैं। कहा नूह तू अकेला है, मैं तेरे लिए हजरत जिब्रील को भेज देता हूँ। जिब्रील अमीन आए, हजरत नूह और जिब्रील दोनों मिलकर के एक तख्ती पर नाम लिखा आदम, दूसरे पे लिखा शीश, तीसरे पे लिखा नूह, उसके आगे इब्राहिम लिखा, इस्माइल लिखा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम के नाम लिखते चले गए। लेकिन जब दूसरे दिन आए तो क्या देखा? तख्तों से सारे नाम ही गायब हो गए हैं, किसी नाम का पता ही नहीं। बड़ी मेहनत करने के बाद दूसरे दिन लिखा, उसके बाद जब तीसरे दिन आए तो सारे नाम मिटे हुए थे, कोई नाम मौजूद नहीं था। रब की बारगाह में हजरत नूह ने अर्ज किया मौला ये तो बता कि अब तो सारे नाम मिट गए, 2 दिन की मेहनत के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। रब ने फरमाया कुछ छूट रहा है,
اونچا بولو واہ 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 سبحان اللہ. اور محبت سے بول کیا سکتے ہو بات تو بول جاؤ. کیا اچھی گفتگو ہو رہی ماشاءاللہ. کچھ چھوٹ رہا ہے. جبریل سے کہا جا کے کہنا میرے منہ سے ایک تو میرا نام چھوٹ رہا ہے اور میرے یار کا نام چھوٹ رہا ہے. اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے رب کا نام پہلے لکھا اور آخر میں مصطفیٰ کا نام لکھا. رب کا نام لکھ کر مصطفیٰ کا لاش میں نام لکھا. غیب سے آواز آئی الآن قد تمت السفینۃ، اے نوح خوش ہو جا اب تیری کشتی کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن ملا معین وائز الکاشفی الحربی فرماتے ہیں اس کے بعد بھی 4 تختے باقی رہے. حضرت جبریل سے میرے نوح علیہ السلام نے کہا جبریل مشورہ دو 4 میں کس کا نام لکھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار کے 4 یاد آئیں گے. ایک کا نام ابو بکر ہوگا، دوسرے کا نام علی ہوگا، تیسرے کا نام عثمان ہوگا، چوتھے کا نام عمر ہوگا. کہا 4 کا نام لکھ دو. لکھ دیا گیا 4 کا نام. اب اس کے بعد میں قرآن نے کہا واستوت علی الجودی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کون سی کشتی جس میں جو بیٹھ گیا تھا وہ بچ گیا تھا. اسی لیے تو سرکار نے اپنے اہل بیت کے لیے کہا ہے الا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلفها هلك فقد هلك. سنو سنو میرے گھر والوں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو ان کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا اللہ نے اس کو نجات دے دی تھی اور جو نہیں بیٹھا تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا. یہ وہی کشتی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچی کہ نہیں بچی؟ ارے بولو کچی بچی کہ نہیں بچی؟ کشتی بھی بچ گئی تھی، کشتی میں بیٹھنے والے بھی بچ گئے. ملا معین فائز الکاشفی الحربی بڑا پیارا جملہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اللہ کے نیک بندوں کا، انبیاء کرام کا، سرکار کے 4 یاروں کا نام لکھ دیا تو ناموں کی برکت سے ارے جب دنیا کی کشتی بن گئی بچ گئی ہے تو قیامت کے دن ان بزرگوں کے نام کے صدقے میں ہماری کشتی جہنم سے بچ جائے گی، جنت کے حقدار. تذکرہ ہوتا رہے گا تو وقت جاتا رہے گا. سن لیجئے نبیوں نے تو ذکر کیا. آ جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. بھئی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے تو اتنے دن بھی تو چاہیے مجھے، اور اتنے دن ہے ہی نہیں میرے پاس. اتنے دن نہیں، اتنے گھنٹے بھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے لاسٹ میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی ان اللہ تعالی اوحا الی عیسی یا عیسی آمن بمحمد وامر من ادرک من امتک ان یؤمنوا بہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. میرے امام نے اس حدیث کو تحریر فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا عیسیٰ میرے محمد پر ایمان لاؤ. اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو ذرا بلند آواز سے. ایمان لے کر کے آؤ. اور کہا تیری امت میں جتنے لوگ بھی میرے محبوب کو پائیں سب کو حکم دے دینا کہ محمد پر ایمان لے کر کے آئے. لولا محمد لما خلقت آدم. اگر محمدی عربی نہ ہوتے تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا. اور اس سے پیارا جملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقد خلقت العرش فاسترب فكتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا امام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں نے عرش معلیٰ کو پیدا کیا تھا مگر کہاں بنایا تھا؟ لقد خلقت العرش علی الماء. میں نے پانی پر عرش معلیٰ کو بنایا اور جب میں نے پانی پر عرش معلیٰ کو بنایا فاضطرب تو پانی کی وجہ سے وہ ہلنے لگا. اب ہلنے کے لیے کوئی پہاڑ نہیں رکھا جا رہا ہے. اس عرش معلیٰ کے ہلنے کو اور اس کی حرکت کو بند کرنے کے لیے رب قدیر نے آسمان کو نہیں رکھا ہے، رب قدیر نے زمین کے طبق کو نہیں رکھا ہے، رب قدیر نے درجات کو نہیں رکھا ہے. رب فرماتا ہے کتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے اس عرش معلیٰ پر ایک تو اپنا نام لکھا اور دوسرا اپنے محبوب کا نام لکھا. ادھر مصطفیٰ کا نام لکھنا ہوا فسکلا تو وہ عرش معلیٰ سکون میں آ گیا. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام پاک کی برکت سے عرش معلیٰ سکون پاتا ہے تو اگر کوئی مصطفیٰ کے میلاد کو منا لے تو اس کے دل کو سکون ملے گا اور وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کا حق. واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میلاد شریف پڑھ دوں اس کے بعد ختم کر دوں کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے. حالانکہ بیچ میں سلسلہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر گفتگو میں بھی فرق پڑتا ہے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا. کھانا کھا رہے ہوں اچانک کوئی آ جائے اٹھا کے لے جائے اور وہی کھانا پھر تھوڑی دیر کے بعد کھائیں گے تو تھوڑا سا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے مزاج میں اور مزے میں تبدیلی آ جائے. فطرت انسانی ہے. محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. حضرت آدم نے سرکار کا میلاد منایا. اب جلدی جلدی سبق یاد کر لیجئے.
حضرت آدم سب سے پہلے رب نے سرکار کا میلاد منایا. میلاد منانے والا, میلاد بیان کرنے والا خدا تھا, اور سننے والے کون تھے؟ انبیاء. انبیاء انبیاء اونچا بولے کون تھے؟ انبیاء. اس کے بعد میں جب سلسلہ آتا رہا, حضرت آدم مناتے رہے, شیش مناتے رہے, نوح مناتے رہے, سارے نبی مناتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. حضرت عیسیٰ نے بھی سرکار کے آنے کی بشارت دی. سورہ صف کے اندر 28ویں پارے میں رب نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد, میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے کر کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے میلاد مصطفیٰ کا ثبوت کیا ہے, تو کہنا 28واں پارہ ہے, سورہ صف ہے. کہاں میلاد پڑھنے والا کون ہے؟ کہنا میلاد پڑھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے. اب اس کے بعد میں سرکار کا نور منتقل ہوتا رہا. حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم کا نور آ گیا حضرت عبداللہ تک. ایک دن حضرت عبداللہ جا رہے تھے, ابھی حضرت آمنہ سے شادی نہیں ہوئی تھی, آپ کی پیشانی میں نور چمکتا تھا. آپ جا رہے تھے کنکری مارنے کے لیے. قبیلہ خصم کی یہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے نور کا آنا جانا, اس میں میرے امام نے اس حدیث کو تحریر فرمایا. حضرت عبداللہ جا رہے ہیں کنکری مارنے کے لیے, راستے میں قبیلہ خصم کی ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی حل لک فیہ, اے عبداللہ کیا مجھ سے شادی کرنے کی دلچسپی رکھتے ہو, کیا مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ حضرت عبداللہ سرکار کے والد بزرگوار نے کہا ہاں ہاں, مگر اتنا یاد رکھو ابھی میں کنکری مار کر واپس آ جاؤں. آپ کنکری مار کر جب واپس آئے, ادھر حضرت عبدالمطلب نے رشتہ حضرت آمنہ کے ساتھ طے فرما دیا تھا. اب یہاں ایک جملہ آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں, پورے ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا وہابیت میں اس مسئلے کو بہت عام کیا جاتا ہے کہ سرکار کے ماں باپ معاذ اللہ ایمان والے نہیں تھے. بولو سرکار کے باپ بھی مومن ہے, سرکار کی ماں بھی مومن ہے. اور اگر اس پر دلیل چاہیے تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ شمول الاسلام لأصول الرسول الکلام پڑھ لینا, یعنی حضور کی آبا و اجداد کا ایمان. ہم نے کہا تو بات کرتا ہے عبداللہ اور آمنہ کی, ارے سرکار کا نور جن جن ماؤں کے پیٹوں سے اور جن جن باپوں کی پشتوں سے ہو کر گزرا ہے, اللہ نے اس نور کی برکت سے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. بس ایک حدیث سنا دو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. میرے امام فرماتے ہیں جب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے جا رہی تھی, کہاں جا رہی تھی؟ قبیلہ بنی سعد. پوچھا بولو کہاں جا رہی تھی؟ قبیلہ بنی سعد لے کر کے جا رہی تھی. تو راستے میں 3 لڑکیاں ملی, تینوں کا نام سیم تھا, عاتقہ. تینوں کا ایک ہی نام تھا, حضرت عاتقہ. تینوں جا رہی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں خوبصورت بچہ دیکھا تو فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اے حلیمہ, ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا دودھ پلا دیں. بولیے نا محبت سے. شادی نہیں ہوئی ہے ابھی, کنواری ہے, مگر آ گئی دودھ پلانے کے لیے. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے, یہ بھی شریعت کا اور یہ بھی قانون ہے دنیا کا, جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی تب تک اس کے جسم میں دودھ بھی نہیں ہوتا بچوں کو پلانے کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تینوں کواری بچیاں تھیں, سرکار کے مبارک منہ سے جب انہوں نے اپنا پستان لگایا دودھ آ گیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ سارے نبیوں کے معجزات مصطفیٰ کریم کے اندر جمع کر دیے ہیں, یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, یعنی وہ مرتبہ ان کو ملا ہے, تو اللہ نے یہ معجزہ بھی سرکار کو عطا. وہاں آنے کے بعد دودھ پلایا, صرف 2 قطرے, تینوں پلا کر چلی. اللہ رب العزت کی مشیت جوش میں آتی ہے, رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرا امام کہتا ہے کہ ان تینوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اب آپ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب 2 قطرہ دودھ پلانے والی ماں کو, 2 قطرہ دودھ پلانے والی تینوں لڑکیوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اسی لیے سرکار کہتے تھے انا ابن العواتق, میں عواتق یعنی 3 مائیں جن کا نام عاتقہ تھا, میں انہی کا بیٹا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب 2 قطرہ پلانے والی ماں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے رہا ہے, تو جس ماں کے پیٹ میں سرکار نے 9 مہینے آرام یہ ہے ہمارا عقیدہ. سرکار کے باپ بھی مومن, سرکار کی ماں بھی مومن. اچھا, یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں ماؤں سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ سرکار کا میلاد سب نے پڑھا, سرکار کا میلاد سرکار کے چچا نے بھی پڑھا ہے, حضرت عباس نے. اونچا بولو. وہ فرماتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق فنحن فی ذلک الضیاء وفی ذلک النور وسبل الرشاد نخترق. سرکار کے چچا ہیں, سرکار کے چچا. وہ کہتے ہیں میرے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تو یہ زمین روشن ہو گئی.
اور آپ کے آنے کی وجہ سے آسمان بھی روشن، اور اسی روشنی ہی میں تو ہم ہدایت کے راستے چل رہے ہیں. سب کچھ سرکار کا صدقہ ہے. اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آج آپ نے یہاں قمقمے لگائے ہیں، لائٹیں لگائی ہیں، آپ جھنڈے لگاتے ہیں. زمانہ چیخ چیخ کر کہتا ہے جھنڈے لگانا بدعت ہے. ابھی میں بتاؤں گا جھنڈے کے بغیر نہ دنیا میں کام ہے نہ آخرت میں کام ہے. جھنڈے یہاں بھی ہیں، جھنڈے وہاں بھی ہیں. پہلے سن لیجئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم تشریف لانے لگے فرعیت الطیور، میں نے پرندوں کو دیکھا، قد اقبلت وقتت حجرتی، میں نے دیکھا کہ وہ پرندے آ کر کے میرے گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں. مناقیرها من الزبرد ومناقیرها من الزبرد واجنتها من الياقوت. آپ فرماتی ان کی جو چونچیں تھی وہ اللہ نے زبردست نام کے ہیرے سے بنائی تھی، اور ان کے پر جو تھے وہ یاقوت ہیرے سے بنائے تھے. اب آپ بتائیے آپ نے کوئی ایسا پرندہ دیکھا ہے جس کی چونچ ہیرے کی بنی ہوئی ہو؟ آپ نے کوئی ایسا پر دیکھا ہے کہ جو پر ہیرے اور جواہرات کے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، وہ تو کوئی مصنوعی چڑیا ہو سکتی ہے. میں کہوں گا دیکھ، سرکار کی ولادت پاک کے موقع پر اللہ نے ایسے فرشتوں ایسے پرندوں کو اور ایسی چڑیوں کو سرکار کے گھر میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے سرکار کی ولادت پر یہ قمقمے لگانا ناجائز نہیں، خدا کی سنت ہے. فکشف اللہ عن بصری، سرکار فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہا اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا. فرائیت مشارق الارض و مغاربہا، جلدی جلدی سنتے جائیے، میں نے مشرق و مغرب دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھ لیا. فرائیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ. فرماتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا پورب میں تھا، دوسرا پچھم میں تھا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر تھا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر جھنڈا لگانا ناجائز ہے تو اللہ نے سرکار کی ولادت والے ہی دن 3 جھنڈے کیوں لگائے؟ اسی لیے لگائے تاکہ جھنڈے والوں پر اور جھنڈے لگانے والوں کے لیے ثبوت مل جائے. یہ تو رب نے سرکار کی پیدائش پر لگایا تھا، لیکن جب سرکار نے مدینہ ہجرت کر لی ہے اور سب سے پہلی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، تب بھی تو سرکار نے جھنڈا لیا تھا. جنگ احد میں جھنڈا تھا، اور فتح خیبر کے موقع پر سرکار نے ایک دن پہلے فرمایا تھا انی لاؤتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. سرکار نے فرمایا تھا میرے صحابہ کل آنے والے دن میں میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں. سارے صحابہ کہتے ہیں ہم ہمارے بستروں پر چلے گئے سونے کے لیے، رات بھر سوتے رہے، سوچتے رہے کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے. لیکن جب صبح کو بلایا تو سرکار نے کہا اینا علی ابن ابی طالب، میرے چچا زاد بھائی علی کہاں ہے؟ اب بتائیے سرکار ان کو جھنڈا دے رہے ہیں. ہم نے کہا جنگوں میں جھنڈا ہے، اسلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اتنا بھی جنگیں جڑی ہے سب میں جھنڈا ہے. سرکار کے جانے کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا، جنگ ہو رہی ہے مانے عین سکات سے، تب بھی جھنڈا ہے. حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت ساریہ کو جنگ کے لیے بھیجا ہے، پھر بھی ان کو جھنڈا دیا ہے. ہمیں یہ وہ جھنڈا ہے سرکار کی ولادت پر بھی ہے، سرکار کے ساتھ غزوات میں بھی ہے. اور سرکار دو عالم خود فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انا حاملو لواء الحمد یوم القیامت آدم فمن بعدہ تحتا. کہتے ہیں قیامت کے دن جھنڈا کوئی اور نہیں اٹھائے گا، محمد عربی اٹھائے گا. کے بغیر کہیں سکون ہے اور اس جھنڈے کے بغیر کہیں چارہ کار ہے؟ سرکار کی پیدائش پر بھی جھنڈا، جنگوں میں بھی جھنڈا، اور قیامت کے دن ماشاءاللہ. اور ابھی تو آپ نے بولا ہے جو مرید ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے؟ قیامت کے دن غوث پاک کے جھنڈے کے تلے کیا ہے یہ جھنڈا؟ جس کو جھنڈے کا ثبوت اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس کو سمجھ. حضرت آمنہ فرماتی ہے سرکار آئے فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ قَدْ رَفَعَ إِصْبَعَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ. بس میں میلاد بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہے میرا محبوب، میرا بیٹا جب آیا تو کس حالت میں آیا تھا؟ سجدہ کر رہا تھا اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا بھی کر رہا تھا. میرا امام کہتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار آئے تب رب حبل امتی کہہ رہے تھے، اور جب سرکار گئے قبر میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے رکھا تو میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی صحابی نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب حبل امتی، رب حبل امتی. بہت پیار کرتے ہیں سرکار، بہت محبت کرتے ہیں سرکار. آقا کریم علیہ السلام کی ماں کہتی ہے میرے محمد عربی جب آئے تو سجدہ کر رہے تھے. بس 10 منٹ کا وقت اور چاہتا ہوں، میری طرف توجہ کیجیے، میری طرف دیکھیے. ابھی 10 منٹ کے بعد میں چلا جاؤں گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ.
حضرت آمنہ کہتی ہے میرا بیٹا آیا. ادھر سرکار جب زمین پر آئے تو فرماتی ہے فرأیتو صحابۃ سودا قد اقبلت من السماء فغشیتہ وغیبتہ عنی. کہا سنو محبوب ابھی زمین پر تشریف لائے اور لانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے لیے میں نے دیکھا ایک سفید بادل آیا اور بادل اٹھا کے لے گیا مصطفیٰ کو. کہاں لے کر گیا؟ حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے پتا نہیں, میری آنکھوں سے میرا بیٹا اوجھل ہو گیا. مگر سنو ثم سمعت منادیا ینادی یقول اتفقوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مشارق الارض ومغاربها وادخلوه البحار لیعرفوه باسمه وناته وصورته وارثوا على كل روحانی من الجن والانس والطیور والوحوش او كما قال سیدتنا عائشہ. سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی ماں کہتی ہے میں نے ایک سفید بادل کا ٹکڑا دیکھا, میرے محبوب میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا. سرکار میری نظروں سے اوجھل ہو گئے, مگر کہا میرے کان کام کر رہے تھے, میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا ارے میرے محمد کو پورم میں لے جاؤ, میرے محمد کو پچھم میں لے جاؤ, میرے محمد کو اتر میں لے جاؤ, میرے محمد کو دکھن میں لے جاؤ. اور کہا میرے محمد کو زمین پر ہی نہیں دنیا میں جہاں جہاں سمندر ہے سمندروں کے اندر بھی لے کر کے جاؤ, سمندر کے اندر کی سیر کراؤ. اور آگے ہے وارثوہ علی کل روحانی, میرے محبوب کو ہر جاندار چیز پر پیش کرو, انسانوں کی روحوں پر پیش کرو, جنات کی روحوں پر پیش کرو, پرندوں پر پیش کرو, چرندوں پر پیش کرو. ہم نے کہا آقا کیوں پیش کیا گیا؟ سرکار کی حدیث بولی لیعرفوہ باسمہ وناتہ وصورتہ, تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ پہچان لے کہ یہی حسن والا ہی تو محمد ہے, یہی خوبصورتی والا ہی تو محمد ہے, اسی شکل کے پیاری شکل رکھنے والا محمد ہے. ہم نے کہا دیکھ سرکار کے میلاد کے تذکرے تو یہ کہتا ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر میلاد بنائیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, وہاں تو سرکار کی ولادت کے تذکرے رب نے نبی کو بھیج کر ذرات پر منوایا تھا اور زمانے والوں کو بتایا تھا یہ آسمان بھی میلادی ہے, یہ زمین بھی میلادی ہے, یہ چرند بھی میلادی ہے, یہ پرند بھی میلادی ہے, یہ سورج بھی میلادی ہے, یہ شمس و قمر بھی میلادی ہے. اب اگر کوئی سرکار کے میلاد سے چڑھتا ہے میں اس سے ایک ہی جملہ بولوں گا, اگر سرکار کے میلاد سے چڑھنا ہے تو اس آسمان کو چھوڑ کر کے چلا جا, اس زمین کو چھوڑ کر کے چلا جا, اس سورج کی روشنی لینا بند کر دے, اس چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھانا بند کر, اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس دنیا میں رہنا ہوگا, مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا ہوگا. بس آخری بات, وہ 10 منٹ تھے اس میں آخری بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ ہے نا, زیادہ وقت نہیں ہوا, اگر زیادہ ہو گیا ہو تو میں یہی ختم کروں. آصف بھائی جی نوازش, آپ تو لگ رہا ہے عالم استغراق میں ہے. ہاں تھکان رہتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. محبت سے بولیے, توجہ ہے نا, محبت سے بول جائیے ایسے سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں سرکار دودھ پیتے تھے, واقعہ سنا ہوگا. بھیڑیا جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری اٹھا کر لے گیا تھا نا, اور پھر جب سرکار گئے تو اس نے بوسا دیا. ابھی سرکار ایک عقیدہ بتا کر کے جا رہا ہوں, یہ بد عقیدہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. اس سے کہنا کہ سرکار تو نبی اس وقت بھی تھے جب آدم نہیں آئے تھے, سرکار کو نبوت تو بہت پہلے ملی ہے, البتہ نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا. اگر سرکار کو نبوت پہلے نہیں ملی تھی تو بھیڑیے نے آ کر سرکار کے نبی ہونے کا اعلان کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے کہا ارے بد عقیدہ کم سے کم غور کر لے, تو اس بھیڑیے کی طرح بھی نہ ہو سکا جو سرکار کی رسالت کا چرچا کر رہا. اب سب سے بڑی بات یہ, ابھی سرکار 40 سال کے نہیں ہوئے ہیں, ابھی 4-5 سال کی عمر ہے. حضرت حلیمہ کے یہاں آپ تشریف فرما ہیں, مگر بھیڑیا سرکار کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی صدیق کو پتہ نہیں محمد رسول ہیں, ابھی عمر کو پتہ نہیں محمد رسول ہیں, ابھی عثمان نہیں جانتے محمد رسول ہیں, ابھی علی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس لیے کہ سرکار نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا, ابھی 40 سال نہیں ہوئے تھے. آپ کہیں گے مولانا پھر یہ درختوں سے آواز کیوں آتی تھی, یہ شجر سے آواز کیوں آتی تھی, یہ حجر سے آواز کیوں آتی تھی, یہ ثمر سے آواز کیوں آتی تھی؟ ارے سرکار راستے سے گزرتے تھے, آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابھی 40 سال کے ہوئے نہیں ہے, 12 سال میں سرکار کے رسالت کا اقرار ہو رہا ہے. سنیو وجہ یہ تھی جب میرا نبی دنیا میں آیا تھا تبھی اللہ نے ساری کائنات کو پہچان کروا دی تھی. اب یاد رکھو یہی شکل و صورت والے کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اور اسی کو میں نے محمد عربی کیا ہے. اسی لیے تو
आला हजरत ने कहा रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए थे, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए थे। और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बस यही कहकर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मुझे और आपको सरकार से सच्चा इश्क अता फरमाए, सरकार के इश्क में ही मौत नसीब फरमाए। खिलाफ शरअ अगर कोई जुमला निकला है तो मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।